یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کو ذی الحجہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ حج والا مہینہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ کو اس مہینے کے اندر جو کام عموماً کیے جاتے ہیں یا احکام جو اسلام کی طرف لاگو مسلمانوں پر ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو اشارتاً چند باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ تفصیل اگلے ویڈیوز میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الفجر والفجر ولیال عشر کے اندر اس مہینے کے ابتدائی 10 راتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے ہر دن کا روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور اس کی راتوں میں عبادت کرنا، نوافل پڑھنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو آئیے دوستو، ذی الحجہ سے پہلے ہم کون سی باتیں اپنے ذہنوں میں رکھیں اور کیا احکام اس سلسلے میں اسلام نے بتائے ہیں، اس کو ہم سنتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کے آنے سے پہلے ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں کہ ذی الحجہ کا چاند کب ہے، اس کے دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اور جب چاند نظر آ جائے تو یہ چیز مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ اس کی پوری تیاری بھی کر رہے ہیں، کہ وہ سر کے بال نہ کاٹیں اور بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، اس کا اہتمام کریں، اور یہ چیز مستحب ہے۔ اور اس وقت تک نہ کاٹیں جب تک کہ اپنی قربانی نہ ہو جائے۔ جب اپنی قربانی ہو جائے، چاہے آپ کی قربانی پہلے دن ہو رہی ہو یا دوسرے دن ہو رہی ہو یا تیسرے دن ہو رہی ہو، مستحب ہے، یہ بات کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ جب آپ کی قربانی کا جانور کٹ جائے تو پھر آپ اپنی مونچھ بھی کٹوا سکتے ہیں، سر کے بال بھی کٹوا سکتے ہیں، اور ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں۔ اس بات کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے، اس لیے ایک دن ہی کا روزہ رکھنا ہے۔ بعض لوگ شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ 2 دن روزہ رکھنا ہے، نہیں، ذی الحجہ کے یہ جو عرفے کا روزہ کہا جاتا ہے، یہ عرفے کا روزہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی روزے جو رکھے جاتے ہیں اس کی فضیلت جیسے کہ پہلے بیان کی گئی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کریں، اور یہ تکبیر تشریق پڑھنا کب سے کب تک ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد مرد کو بھی بلند آواز سے اور عورت کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنے پر گنہگار ہوں گے۔ اس کا بھی جو ہے ہم اہتمام کریں۔ چوتھی چیز، عید کے دن، عید الاضحیٰ
اور عید الضحیٰ جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہے عیدگاہ میں، اس کا بھی یہ ذی الحجہ کے احکام میں وہ بھی شامل ہے۔ 5ویں چیز حج کرنا۔ حج بھی اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، تو اس مہینے کے احکام میں حج بھی شامل ہے جو ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ جو آپ کو وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو احکام سے تعلق رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اسی طریقے سے 6ویں چیز ہے قربانی کرنا، کہ جن کے اوپر جو صاحب استطاعت ہیں اور ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بآسانی قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم قربانی، جیسے کہ اگر حصے اگر ہم ملتے ہیں تو بات صرف جو ہے 2000 2500 کی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ احکام ہیں کہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والے ناخن اور بال نہ کاٹیں اپنی قربانی ہونے تک، عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد مرد اور عورت سب جو ہے تکبیر تشریق پڑھیں، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الضحیٰ کی نماز ادا کریں، اور اسی طریقے سے حج ادا کرنا جو ہے صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور اسی طریقے سے قربانی کرنا۔ اب اس کے جو جزوی مسائل ہیں انشاءاللہ الگ الگ ویڈیوز کے ذریعے سے آپ کو بتائے جائیں گے جو ضروری مسائل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عقل نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔